کے معماروں کو سلام، نواز شریف کو سلام، ذوالفقار علی بھٹو شہید کو سلام، پاکستان کے سائنسدانوں کو سلام، پاکستان کے انجینئرز کو سلام، اور ہر اس انسان کو سلام جس نے 28 مئی 1998 کا جو یوم تکبیر تھا اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا، اور پاکستانی قوم کو سلام جس نے یکجا ہو کر، متحد ہو کر مشکلات کا سامنا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا۔ قومی سلامتی کے اداروں کو بھی سلام، پاک فوج کو سلام جو اس ایٹمی پروگرام کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، پاک فوج کو سلام، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے، پولیس کے، رینجرز کے، سب کو سلام۔ آپ جانتے ہو کہ جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو نواز شریف صاحب ملک میں نہیں تھے، وہ دورے پر، غیر ملکی دورے پر باکو میں تھے۔ جب نواز شریف صاحب کو بتایا گیا کہ انڈیا نے دھماکے کیے تو انہوں نے اسی وقت ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر پاکستان فون کیا اور کہا کہ آج اگر پاکستان ان ایٹمی دھماکوں کا جواب دینا چاہے تو کتنے دن درکار ہیں؟ ان کو جواب ملا کہ 17 دن درکار ہیں۔ تو پاکستانیوں، تاریخ گواہ ہے کہ 17 دن کے بعد ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر نواز شریف نے چاغی میں ایٹمی دھماکے کیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کا دفاع ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا۔ آپ سب جانتے ہو، آپ سب سن چکے ہو، دیکھ چکے ہو کہ جب نواز شریف نے ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ کرنا تھا تو جانتے ہو نا، پوری دنیا سے، صرف امریکہ سے نہیں، صرف کلنٹن کے نہیں، پوری دنیا سے نواز شریف پر دباؤ آیا کہ یہ ایٹمی دھماکے مت کرنا، لیکن شیر کا بچہ نواز شریف، اس نے پورے دنیا کے دباؤ کو برداشت کیا۔ بل کلنٹن جو اس وقت کا صدر تھا امریکہ کا، اس سے نواز شریف صاحب کی ذاتی دوستی تھی، اس نے کہا یہ دھماکے نہ کرو، نواز شریف صاحب نے کہا ذاتی دوستی پیچھے رہ جائے گی، اس مٹی اور اس ملک سے جو وفا ہے میں اس کو ترجیح دوں گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، ہمیں کہا گیا کہ پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے، سینکشنز لگ جائیں گی، پابندیاں لگ جائیں گی۔ نواز شریف نے اللہ پر توکل کر کے وہ پابندیوں کی پرواہ نہیں کی، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ نواز شریف نے سفارتی مہارت سے، نواز شریف نے اس وطن کی، اس مٹی کی محبت سے سرشار ہو کر نہ صرف ان پابندیوں کا، ان سینکشنز کا مقابلہ کیا، بلکہ ان سینکشنز کو دنیا کے سامنے ملیہ میٹ کر کے دکھایا۔ پاکستان کا جھنڈا جھکنے نہیں دیا، پاکستان کو بھیک مانگنے پر مجبور ہونے نہیں دیا، ملک کو بھی سنبھالا، معیشت کو بھی سنبھالا اور قوم کو بھی سنبھالا۔ اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ، اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ، اس کو کہتے ہیں وطن کا بیٹا، اس مٹی کا بیٹا، اس کو کہتے ہیں سن آف سوئل۔ گواہ ہونا کہ صرف ایٹمی دھماکے نہیں کیے، صرف ملک کے دفاع کو ناکافی
قابل تسخیر نہیں بنایا. 75 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. نواز شریف کے منصوبے اور ترقیاتی کام اس ملک سے نکال دو تو پیچھے صرف اور صرف کھنڈرات بچتے ہیں. گواہ ہو نا. اپنے 3 ادھورے ادوار میں کوئی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی. پہلی مرتبہ 2.5 سال, دوسری مرتبہ 3 سال, اور آخری مرتبہ, آخری نہیں, انشاءاللہ دوبارہ بھی آئے گا نواز شریف, اور تیسری مرتبہ 4 سال. کوئی مدت پوری نہیں کرنے دی. لیکن ان 3 ادھورے ادواروں کا مقابلہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں کر لو. گوادر سے کراچی تک, شمال سے جنوب تک, مشرق سے مغرب تک جہاں نظر اٹھا کے دیکھو گے نواز شریف کے منصوبے نظر آئیں گے. اور اب میرے بھائیوں بہنوں بچوں, مجھے ہاتھ اٹھا کے جواب دینا. 1 منٹ نہیں, جواب دینا ہے. اب جواب دینا ہے. جب ملک میں موٹر ویز نظر آتی ہیں تو کس کا خیال آتا ہے؟ جب ملک کے اندر آپ کو اورنج لائن نظر آتی ہے کس کا خیال آتا ہے؟ 2 کمروں کے ایئرپورٹ سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ایئرپورٹ بن گئے تو کس کا خیال آتا ہے؟ جب گرین لائن دیکھتے ہو تو کس کا خیال آتا ہے؟ جب گیس کی پائپ لائنز دیکھتے ہو تو کس کا خیال آتا ہے؟ آواز نہیں آئی, پھر سے بتاؤ. اور وہ رہا چاگی کا ماڈل, وہ رہا, مڑ کے دیکھو ذرا, وہ رہا. جب چاگی کے پہاڑوں کو دیکھتے ہو جہاں سے 25 سال پہلے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز آئی تھی تو کس کا خیال آتا ہے؟ جب پاکستان کے دفاع سے لے کر پاکستان کی ترقی تک, پاکستان کی خوشحالی تک جب ایک ہی نام قوم کو یاد آتا ہے تو کیوں نہ کہا جائے نواز شریف زندہ باد. جب ہر صوبے میں نواز شریف کی ترقی کے نشان نظر آئیں گے تو پھر اب پتہ چلا ہے کہ اتنے مظالم برداشت کرنے کے بعد, اتنا انتقام برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی مدد سے نواز شریف آج بھی کیوں قائم و دائم ہے. پتہ چلا؟ اتنا زیادہ انتقام برداشت کرنے کے بعد آج بھی نواز شریف کی جماعت کیوں نہیں ٹوٹی, اب پتہ چلا. اور یہ اسٹیج پر نواز شریف کے ساتھی کھڑے ہیں جنہوں نے نواز شریف کے لیے جیلیں برداشت کی. نواز شریف سے لے کر شہباز شریف تک, شہباز شریف سے لے کر حمزہ شہباز تک, رانا ثناء اللہ, احسن اقبال, شاہد خاقان عباسی, خواجہ آصف, سعد رفیق, سلمان رفیق. پاکستان میں جو مسلم لیگ نون کی ساری قیادت تھی سب جیلوں میں گئے, لیکن اب پتہ چلا کہ کوئی ایک شخص بھی نواز شریف کو چھوڑ کے کیوں نہیں گیا. آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے ساتھی سیسا پلائی ہوئی آہنی دیوار کی طرح نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں, اور دوسری طرف مشکل وقت کیا آیا ریت کی دیوار کی طرح سب کچھ بہہ گیا منٹوں میں. یہ ہے فرق. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک بنانے والے کو دنیا یاد رکھتی ہے, ملک جلانے والے کو کوئی یاد نہیں رکھتا. بہنوں اور بھائیوں, قوموں کے اوپر مشکل وقت آتے ہیں, اور مشکل وقت میں جو آپ کی قیادت ہوتی ہے, آپ کا جو لیڈر ہوتا ہے, وہ آپ کو لیڈ کرتا ہے, آپ کو حوصلہ دیتا ہے, آپ کو آگے بڑھاتا ہے, آپ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہوتا ہے.
قوم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہوتا ہے, قوم کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہوتا ہے, لوہے کے اعصاب کا مالک ہوتا ہے. A leader leads from the front. اور میں اب سوچتی ہوں کہ اگر 28 مئی 1998 کے وقت کوئی بزدل پاکستان کی قیادت کر رہا ہوتا, کوئی گیدڑ پاکستان کی قیادت کر رہا ہوتا, تو ادھر بھارت دھماکے کر رہا ہوتا, ادھر ہمارا جو لیڈر ہوتا اگر گیدڑ ہوتا تو منہ پر کوڑے والی بالٹی ڈال کر چھپ جاتا. کہتے ہیں کہ بہادر قوموں کی قیادت بہادر لیڈرشپ کرتی ہے, اور دنیا سے تعلقات بگاڑے بھی نہیں, ملک بھی بچا لیا, معیشت بھی بچا لی, قوم کو بھی بچا لیا. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز شریف عطا کیا. اور وہ لوگ جو پہلے کلنٹن نواز شریف کو کہتا تھا دھماکے نہ کرو, 5 ارب ڈالر دے رہا تھا, نواز شریف نے کہا کہ مجھے پیسوں کی لالچ نہیں, اپنے ڈالرز جو ہیں وہ اپنے پاس رکھو, میں اپنی قوم سے وفا کروں گا, اپنی مٹی سے وفا کروں گا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اسی بل کلنٹن نے کہا کہ نواز شریف پلیڈ ود اے اسٹریٹ بیٹ, کہ نواز شریف نے دھوکہ نہیں دیا, ہمیں کھل کے کہا کہ میں کسی دباؤ میں نہیں آؤں گا, اپنے ملک کو ایٹمی طاقت بنا کے چھوڑوں گا انشاءاللہ. اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ. اور دوسری طرف دیکھو, قوم پہ امتحان نہیں آیا, ملک پر امتحان نہیں آیا. دوسری طرف گیدڑ کو دیکھو, اپنے اوپر امتحان آیا تو امریکہ کے پاؤں پکڑ لیے, اس کے سینیٹر کو کال کر کے کہتا ہے اللہ کا واسطہ ہے, آپ کو واسطہ ہے ایک بیان دے دو, کیونکہ امریکہ جب بیان دیتا ہے تو پاکستان میں ہلچل مچ جاتی ہے. یا جو آپ لوگوں میں سے کچھ تو شاید 98 کے بعد پیدا ہوئے, اور جو 98 سے پہلے پیدا ہوئے تھے وہ جانتے ہیں جس دن پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا اس میں پاکستان کے طول و عرض پر ہر شہری نے شکر کا اظہار کیا تھا, مٹھائیاں کھلائی تھی پوری دنیا میں. پاکستانی جہاں جہاں بھی تھے سب پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا نا. ہاتھ اٹھا کر بتاؤ. اور 9 مئی کو کیا ہوا؟ 9 مئی کو کیا ہوا؟ ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا. 9 مئی کو ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا. پاکستان نے 9 مئی 2023 کو وہ مناظر دیکھے کہ جو مناظر ہم صرف افغانستان میں اور دہشت گردی ذرا ملکوں میں دیکھا کرتے تھے. بولو شیم. دفاعی علامتوں کو, دفاعی بلڈنگز کو جلا دیا گیا, شہداء کی یادگاروں کو جلا دیا گیا, شہداء کی قبروں کو ادھیڑ کے رکھ دیا گیا. وہ جو توپیں دشمن پر استعمال ہوئی تھی ان کو دریا میں پھینک دیا گیا, اور جن طیاروں نے دشمن کے طیارے مار گرائے تھے ان طیاروں کو آگ لگا دی. سوچو کوئی پاکستانی کبھی ایسا کر سکتا ہے؟ پاکستانیوں, کون سے پاکستان کو زندہ رکھنا ہے؟ کون سی تصویر کو زندہ رکھنا ہے؟ 28 مئی 98 یا 9 مئی 2023؟ کس کو زندہ رکھنا چاہتے ہو؟ کس کو زندہ رکھنا چاہتے ہو؟ اور پھر کہتے ہو, آج میں اس فتنے کا نام نہیں لینا چاہتی تھی. پاکستان میں 28 مئی یوم تکبیر کو کھڑے ہو کر اس فتنے کا نام لینا بھی پاکستان کی توہین ہے. مگر اب کہتا ہے کہ ہم پر دہشت گردی کے مقدمے کیوں بن رہے ہیں؟ بھائی دہشت گردی کرو گے تو دہشت گردی کے مقدمے بنیں گے نا, یا پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے. جس نوعیت کا جرم کرو گے
پاکستان کے آئین اور قانون کی وہی والی تمہارے کے اوپر شک لگے گی انشاءاللہ. اور مہذب ملکوں کی تم مثالیں دیتے ہو. ابھی کل میں پڑھ رہی تھی جب ٹرمپ کے حامیوں نے حملہ کیا تو نینسی پیلوسی کے آفس کے اندر وہ ایک شخص نے کرسی پہ کھڑے ہو کر صرف تصویر بنائی تھی، اس کو کل 18 سال قید امریکہ نے سنا دی. اور یہاں پر تو سب کچھ جلا دیا گیا، دہشت گردوں کے ہاتھوں سب کچھ یرغمال بن گیا، تخریب کاری ہو گئی، اور پوچھتے ہو کہ دہشت گردی کے مقدمے کیوں بنا رہے ہو ہم پر. میں پاکستانی قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، میں اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں سے مخاطب ہوں، میں خواتین سے مخاطب ہوں، میں اپنے بزرگوں سے مخاطب ہوں، میں کالج میں پڑھنے والے بچوں سے مخاطب ہوں، میں یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء سے میں مخاطب ہوں. اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرے کیا وہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ جو آپ کے ہاتھ میں کتاب اور لیپ ٹاپ کی بجائے آپ کے ہاتھ میں ماچس کی تیلی پکڑا دے وہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ جو آپ کے ہاتھوں میں پیٹرول بم پکڑا دے کیا وہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ کیا جو زمان پاک کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہو اور قوم کو رلنے کے لیے دہشت گردی کی عدالتوں میں چھوڑ دے وہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اور جو بچے ورغلائے گئے، ایک منٹ جو بچوں کو ورغلایا گیا، جو نوجوانوں کو دہشت گردی اور تخریب کاری کی ترغیب دی گئی اور وہ نکلے سڑکوں پر، انہوں نے اپنے ملک کو جلا دیا، آج وہ بچے دہشت گردی کی عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، ان کے گھر والے دہشت گردی کی عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، اور اس کے بچے آرام سے لندن کی فضاؤں میں بیٹھے رنگ لڑیاں منا رہے ہیں. میں پوچھنا اور آپ دیکھو کوئی نوجوان 10 سال کے لیے سلاخوں کے پیچھے جائے گا، کوئی نوجوان 20 سال کے لیے سلاخوں کے پیچھے جائے گا. زندگیاں برباد ہو گئی، ماں باپ کی، گھر والوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی، اور یہ زمان پاک کے بنکر میں بیٹھ کے ٹویٹ کر رہا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ گزاری ہوئی شمالی علاقہ جات کی ہائیکنگ بہت یاد آ رہی ہے. میرے پاکستانیوں، جو آپ کی رگوں میں بارود بھرے، جو آپ کے دماغوں اور ذہنوں میں بارود بھرے، وہ آپ کا ہمدرد کبھی نہیں ہو سکتا. وہ دشمن کا لانچ کردہ فتنہ تو ضرور ہو سکتا ہے، پاکستانی نہیں ہو سکتا. اور آخر میں ذرا نواز شریف صاحب نے آپ سے 2 منٹ بات کرنی، ان کا پیغام دھیان سے سننا. چلاؤ ذیشان، آپ کے لیے اور قوم کے لیے نواز شریف صاحب نے میسج بھیجا ہے، سننا.